کل آخری سطر میں بات آئی تھی، اے ابن آدم، تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو، اور سینے سے مراد ہے دل، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں اور تیرے فقر کو بند کر دوں، ورنہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا، میری عبادت نہیں کرتا، ورنہ کا مطلب یہ ہے تو میں تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا، کام سے، فکر سے بھر دوں گا، تیرے دل میں فکر بھر دوں گا اور فقر اور تنگدستی ظاہر نہیں کروں گا۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ روزمرہ کے مشاہدات، روزمرہ کی آنکھوں دیکھی باتیں، مشاہدات کا ترجمہ کر رہا ہوں، روز کی آنکھوں دیکھی باتیں اس سچے ارشاد کی سچی گواہ ہے۔ غنا کیا ہے اور فقر کیا ہے؟ خاص طور سے دل کا غنا اور دل کا فقر۔ دل کا غنا یہ ہے کہ آدمی مطمئن رہتا ہے اور جس حال میں ہوتا ہے اسی حال میں اطمینان سے گزر کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے اندر ترقی کے جذبات نہیں ہوتے، ترقی کے ارادے نہیں ہوتے ہیں سب، لیکن وہ جس حالات میں ہوتا ہے اور جس حالت میں ہوتا ہے اس میں مطمئن رہ کر اپنا کام کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اور من جانب اللہ ایسا قریب انتظام ہو ہی جاتا ہے کہ اس کی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے، تو فقر دور ہو گیا اور دل کے اندر غنا ایسی بے فکری گویا کہ جیسے کہ مالداروں کو ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ہوا غنا کا مطلب، غنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا، اور مشاغل سے بھر دوں گا دل کو۔ اگر عبادت نہیں کرے گا تو دیکھو آدمی کے پاس بڑا کاروبار ہوتا ہے اور بڑی آمدنی ہوتی ہے، لیکن ہر وقت اس کا دل پریشان رہتا ہے، یہاں نقصان ہو گیا، وہاں نقصان کا خطرہ ہو گیا، یہاں اتنے روپے کی ضرورت ہے، وہاں اتنے روپے کی ضرورت ہے، تو ہر وقت وہ فکر میں مبتلا رہتا ہے، ہر وقت فکر میں مبتلا رہتا ہے، اور دل کے اندر کچھ ایسی احتیاط اس کے ہوتی ہے کہ جتنا آ جائے اس کو کم سمجھتا ہے، اور اس کو کم سمجھنے کی وجہ سے ایک بے چینی اس کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اس طریقے سے گویا کہ ایک وہ شخص جس کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے دل میں، ایسے ہی وہ شخص سب کچھ دولت ہوتے ہوئے پریشان رہتا ہے اور جتنا بھی اس کو ملتا ہے اس کو کم سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ حالات اس طرح کے اس پر پیش آتے رہتے ہیں کہ جتنا کماتا ہے تو کماتا ہی ہے، لیکن خرچ بے حساب ہوتا ہے، فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں۔ ایک سزا یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے کہ بیوی ایسی مل گئی جو خوب اڑاتی ہے، گھر کا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، خود بھی اپنے اوپر بے حساب خرچ کرتی ہے، بچے ایسے مل گئے۔ غرض یہ ہے کہ مالداری تو ہے، غنا جس کو کہتے ہیں غنا، مالداری تو ہے، لیکن دل کے اندر ایسی احتیاج بھری۔ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ کماتا تو میں بہت کماتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ اس کو کچھ ایسی بری عادتیں پلے پڑ گئی، ایسی بری عادتیں پلے پڑ گئی جن کی بنا پر جتنا کماوے اتنا ہی کم۔ اس کی ایک مثال
شاید آپ کے یہاں بھی ہوگا، ہمارے یہاں تو بیماریاں نہیں تھی لیکن اب پیدا ہو گئی ہے۔ گھر میں اچھا کھانا بنا ہے، آدمی اطمینان سے مزے کے ساتھ پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن عادت خراب، چلو فلاں ہوٹل میں کھانا کھا جائیں گے، چلو فلاں جا، ہاں ہمارے یہاں بریک پوائنٹ کہتے ہیں اس کو، بریک پوائنٹ میں کھانا کھا جائیں گے۔ وہ جو گھر میں کھانا بنا ہے سڑے گا، بیکار جائے گا، پھینکا جائے گا، اور وہاں کتنے میں اکیلے کھانے میں مزہ نہیں آتا، 2 کو ساتھ لے کے جائے گا، 3 کو ساتھ لے کر جائے گا، اور کتنے 3000 روپے خرچ کر کے آئے گا، 4000 روپے خرچ کر کے آئے گا۔ تو یہ اتنی بری عادتیں لت پلے پڑ جاتی ہیں کہ پیسہ پاس نہیں ہوتا، ہر وقت پیسے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے، اس کے بھیجے ہوئے کلام، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان سے، ان کی باتوں پر ایمان سے آدمی کو ایک ایسی اچھی صحیح سمجھ ملتی ہے، ایسی اچھی اور صحیح سمجھ ملتی ہے جس کی بنا پر وہ جن حالات میں بھی ہوتا ہے انہیں میں پرسکون رہتا ہے، انہیں میں پرسکون رہتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر یہ ہو گیا، یہ ہوا پڑھ گیا ارشاد، اگلی حدیث پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کریں۔ جمہور علماء کے نزدیک، جمہور علماء، ہاں دیکھو یہاں دھیان سے سننے کی بات ہے، علماء کو بھی سننے کی بات ہے کہ علم قرآن پاک، حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، لیکن بات اس کو سمجھنے کی ہے، بات اس کو سمجھنے کی ہے، کس نے اس کو کس طرح سمجھا۔ بہت مرتبہ ایک ہی حدیث کو آدمی الگ الگ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب الگ الگ سمجھتے ہیں، اور آیت شریفہ کا مطلب الگ الگ سمجھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں زیادہ تر علماء جس مطلب پر متفق ہوں اس کو لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے بہت آسان انداز میں آپ کو بات بتائی، اور یہ جمہور علماء کا لفظ آپ کتابوں میں بہت جگہ پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر علماء یہ فرماتے ہیں، اور کچھ علماء اس کے علاوہ بھی فرماتے ہیں، لیکن جو کچھ کہتے ہیں نا اس کی طرف دھیان نہ دیجیے گا، بلکہ زیادہ تر علماء جو فرماتے ہیں، جمہور علماء جو فرماتے ہیں اس کو لیجیے، اس پر عمل کیجیے۔ جمہور علماء کے نزدیک آخری عشرے کی 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ آخری عشرہ جمہور علماء کے نزدیک 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا۔ دیکھو اس میں آپ یہ سمجھیے گا، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، تو 10 دن ہوں گے تبھی تو عشرہ کہا جائے گا، 9 دن کو تو عشرہ نہیں کہا جائے گا، 9 دن تو 9 دن ہے، وہ 10 دن نہیں ہے۔ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ 29 کا چاند ہو اور 9 دن ہو تو یہ عشرہ ہی کہلائے گا، اور 30 کا چاند ہو اور 10 دن ہو وہ عشرہ ہی کہلائے گا۔ 21 سے شروع ہوگا، 29 پر ختم ہو کر 9 دن ہو تو عشرہ، اور 30 پر ختم ہو کر 10 دن بنے تو عشرہ۔ اس کا فرق پڑے گا بھی آگے چل کر آپ سمجھیں۔ اس حساب سے اوپر والی حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہے تب بھی آخری عشرہ یہی کہلاتا ہے،
تب بھی آخری عشرہ یہی کہلاتا ہے، 30 دن کا ہے تب بھی یہی کہلاتا ہے، اور 29 دن کا ہے تب بھی یہی کہلاتا ہے۔ مگر ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ عشرے کے معنی 10 دن کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ 21 سے اور 29 تک طاق راتیں بنیں گی، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ 20ویں رات سے شروع ہوگا۔ اس صورت میں طاق راتیں یہ ہوں گی، 20، 22، 24، 26، 28۔ تو دیکھو دونوں باتوں کو لے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آخری عشرے کی ہر رات طاق رات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق یعنی سب علماء کے نزدیک 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ راجح ہے، اگرچہ احتمال دوسری راتوں کا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 یہی راتیں طاق رات کہلاتی ہیں، اگرچہ احتمال دوسری راتوں کا بھی۔ اور دونوں قول پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں ہے اس کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہے۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما جائے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دے دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے علم سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کر۔ جو حضرت شیخ آگے فرمائیں گے تو آپ سنیں گے، میں اس میں کچھ بتاتا ہوں۔ بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ شب قدر ایک متعین رات ہے، جیسے کہ شب برات شعبان کی 15ویں رات ہے، ایسے ہی شب قدر بھی رمضان کی ایک متعین رات ہے، اور ہمیشہ شب قدر اسی رات میں ہوتی ہے، لیکن وہ معلوم نہیں کون سی رات ہے۔ زیادہ تر علماء یوں فرماتے ہیں کہ متعین نہیں ہے، بلکہ وہ بدلتی رہتی ہے، بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ کسی رات کوئی اور رات ہو، رمضان کی راتوں کے علاوہ کوئی اور رات ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات ہو، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر یہ ہے کہ وہ 21 یعنی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ یہی بیان فرمائیں گے بعض حضرت سے۔ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کا سلوک سب سے افضل ہے،
آپس میں سلوک میل محبت سے رہنا سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موڑ دینے والی، جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طریقے سے صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا ذکر کیا، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تصویر پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ آگے جو بات آ رہی ہے وہ تو آ رہی ہے، میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپس کا جھگڑا دین کو کس طرح موڑ دیتا ہے۔ جب آدمی کے دماغ پر کوئی چیز مسلط ہوتی ہے نا، ہر وقت وہ اسی کو سوچتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کو سوچتا رہتا ہے۔ جس نے ہمیں 2-4 مار دیے ہوں ہمارے، جس نے ہماری بے عزتی کر دی ہو، اور جس نے ہمارے 1,00,000-2,00,000 روپے کا نقصان پہنچا دیا ہو، اب کیا ہو؟ اب ہر وقت اسی سوچ میں رہیں گے کہ اس سے بدلہ کس طرح لے گا، اس کو کیسے پھانسا جائے، اسی سوچ میں رہیں گے۔ بعض مرتبہ یہ سوچ دل دماغ پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ آدمی پڑا بیٹھا سوچتا رہتا ہے، اور ضروری کام حتیٰ کہ نماز روزے سے بھی غفلت ہو جاتی ہے۔ تلاوت کو اس کا جی نہیں چاہتا، ذکر کو اس کا جی نہیں چاہتا، دعا مانگنے میں اس کا جی نہیں لگتا، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، عام سی بات ہے۔ اور جب آدمی اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برے لوگوں سے، جھگڑالو لوگوں سے تعلق قائم کر کے اپنے ساتھ ملا کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹے مقدمے اس پر کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اس کے عیب کھولتا ہے۔ غرض کیا نہیں کرتا آدمی جب اپنا بدلہ لینے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک بات بھی، اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، آپس میں دشمنیاں ہو گئی، اب ہر موقع پر اختلاف کرے گا، ایک دوسرے سے ہر موقع پر اختلاف کرے گا۔ مسجد کا معاملہ ہے اس میں اختلاف کرے گا، مدرسے کا معاملہ ہے اس میں اختلاف کرے گا، گاؤں بستی کا کوئی معاملہ ہے اس میں اختلاف کرے گا، گھر خاندان کا کوئی معاملہ ہے اس میں اختلاف کرے گا۔ غرض کسی ایک بات پر متفق ہو کر وہ کچھ کر لے، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح سے دین واقعی مک جاتا ہے، اور دین اندر سے دل ختم ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو بہت سے لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں لیکن لڑائی جھگڑے میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں، اس کے گھمنڈ میں صلح کے واسطے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پہلی فصل میں روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین قسم کا سود اور خبیث قسم کا سود ارشاد فرمایا ہے۔ آبرو ریزی کسی کو بے عزت کرنا، بے عزت کرنا، بے عزت کئی طرح سے ہوتا ہے۔ آدمی کو خواہ مخواہ گالیاں دے دی، اس کی بے عزتی ہو گئی، خواہ مخواہ اس کو 2 مار دیے، یہ بے عزتی ہو گئی، اس کا کوئی عیب کھول دیا، یہ بے عزتی ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں آبرو ریزی۔ لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہارے حوصلے ختم ہو جائیں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ ہر وقت دوسرے کی عزت گھٹانے کے لیے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ وہ خود اپنے وقار اور اپنی عزت کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت یہ تو آنکھوں دیکھی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹاؤ رکھے یعنی بات نہ کرے، قطع تعلق جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اور دوسروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن 2 لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور قطع تعلق ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کرتے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ اس کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے، مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر کی اور دوسرے کو جو کسی سے دل کے اندر دشمنی رکھتا ہے، اس کو کینہ کہتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخصوں میں جن کی 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی ذکر کیے گئے۔ یہ جگہ ان احادیث کو جمع کرنے کی نہیں ہے، مگر چند روایات اس لیے لکھتی ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص بھی ان لوگوں میں جو شرفا کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجلسیں اور ان کی محفلیں، ان کی تقریبات اس کمینہ حرکت سے لبریز ہوتی ہیں، یعنی آپس میں جھگڑتے ہیں۔ لیکن سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب جو بھی کچھ حدیثیں ہیں، جو بھی کچھ وعیدیں ہیں، دنیاوی دشمنی اور دنیاوی عداوت کی بنا پر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے گناہوں کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یا کسی دینی کام کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے دم تک ان سے کلام نہیں کیا۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شان دانا پینا ہے اور دل کے حالات کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا ترک تعلق اپنی پڑھائی کی وجہ سے۔ ویسے تو ہر شخص کینہ اور بغض کو دین کی طرف منسوخ کر ہی سکتا ہے، یہ بات ہے، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ یہ جو مضمون سنایا گیا ہے میں اس کو ایک حدیث کی روشنی میں بتا دوں آپ کو، ہے نا دھاگا، یہ دھاگا پڑا، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، اور جو اللہ کے لیے بغض اور دشمنی رکھتا ہے تو اس کا بھی ایمان کامل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کھلا دین کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، تو اگر آدمی اسے دوری بنا کر رکھے تو یہ کچھ برا نہیں، ٹھیک ہے، اچھا۔ اور اگر کسی شخص سے اپنا اس طرح کا تعلق ہو کہ اگر میں اس سے دوری بناؤں گا اور میں اس سے سلام کلام تک چھوڑ دوں گا تو یہ میرے تعلق اور میری محبت کی وجہ سے اپنی بری حرکت سے باز آ جائے گا۔
تو اس سے سلام کلام چھوڑنا بھی جائز ہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض کرنا۔ لیکن آخر میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اپنے دل سے اچھی طرح سوچ لینی چاہیے، یہ ترک تعلق اللہ کے لیے ہے یا اپنے نفس کے لیے ہے۔ یوں تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اس پر کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا یہ بات۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور جاننا ضروری ہے، اور معاف کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ آج کل ہم لوگوں کے اکثر و بیشتر اخلاق عادات بڑے خراب ہیں۔ کیا؟ ملتے جلتے ہیں لیکن دل کے اندر حسد رکھتے ہیں، اور ملتے جلتے ہیں لیکن اس کے نقصان پر خوش رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں لیکن اس کے باوجود نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسی دل دکھانے والی بات کریں گے، ایسی دل دکھانے والی بات کریں گے جس کو آدمی برداشت نہیں کرتا۔ ایسا بہت ہوتا ہے، دراصل یہ دل کا ہوٹ ہے اور وہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں کہ؟ تو دیکھو دوستو، اب 3 کام کر لینا۔ نمبر 1، سلام کرو، جہاں ملے سلام کرو۔ نمبر 2، اگر اس کو کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو اس کی مزاج پرسی کر دو، جو کہتے ہیں تسلی دینا، غم خواری کرنا، یہ کر دو۔ اور اگر اس کو کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارکباد دے۔ باقی آپ کتنی دوری بنا کر رکھتے ہیں، کتنے نزدیک آتے ہیں، جو آپ کی مصلحت ہو اس کے مطابق کرتے ہیں، لیکن یہ 3 کام ضرور کرتے ہیں۔ اول تو انشاءاللہ العزیز ان 3 کاموں کی برکت یہ ہوگی کہ دلوں کے اندر جو کینہ اور دشمنی ہے، حسد ہے، وہ کم اور ایک دن ختم ہو جائے۔ سلام کی کچھ برکت ہے، اور اسی طریقے سے اس کی خوشی پر خوشی ظاہر کرنا، اس کی بھی یہی تاثیر ہے۔ اس کے دکھ میں اپنا دکھ ظاہر کرنا، اس کو تسلی دینا، اس کی بھی یہی تاثیر ہے۔ اول تو انشاءاللہ دلوں کی یہ دوری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر دلوں کی دوری ختم نہیں بھی ہوئی تو ترک تعلق میں نہیں گنے جائیں گے، اور ترک تعلق کی وعید نہیں ہوگی۔ اس واسطے یہ 3 کام تو سب سے کر لینا۔ بلکہ معاف کیجیے گا، اب بے دینی کا ماحول ہے، اب تو داڑھی منڈوں سے، شرابیوں سے، بے نمازیوں سے، سبھی سے دعا سلامت سلام کر لیا کرو اور خیر خیریت دریافت کر لیا کرو، کیونکہ اس کے چھوڑنے میں نقصان زیادہ ہے۔ یہ چھوڑا جاتا تھا فائدے کے واسطے تاکہ وہ اپنی بری حرکتوں کو چھوڑ دے، لیکن اب ان کے سلام چھوڑنے میں نقصان زیادہ ہے۔ اس واسطے سلام تو کر ہی لیا، خیر خیریت تو پوچھ ہی لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے لامحدود ہیں، کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں۔ اے اللہ، تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔
اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری اتنی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، اور دوسری تیری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے باتوں کا یقین پیدا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر نافرمانی سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو ہم یہاں سنتے ہیں اے اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف کرنا، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ کوئی بھی کام تیری نصرت کے بغیر نہیں ہوتا، تیری توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اے اللہ اپنی اطاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی اطاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیری شان بڑی بلند ہے، تیری شاید شان عبادت کرنے سے ہم پاس ہیں، اور تو کریم ہے، کریم چھوٹی موٹی قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ناقص روزوں کو قبول فرما، ہماری ناقص تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اور اپنی شایان شان بہترین بدلہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارا ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اے اللہ اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے
ہمارے گھر کے تمام افراد کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو صحت و قوت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال اتنا عطا فرما دے، اے اللہ حلال اتنا دے دے کہ حرام کی رغبت ہی دل میں پیدا نہ ہو۔ اے اللہ حلال اتنا دے دے کہ حرام کی رغبت ہی دل میں پیدا نہ ہو۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو قرضوں سے سکون دوش فرما۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے صورتیں معین فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، دل پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ تو سب کی ضرورتوں سے خوب واقف ہے اور تو ہی سب کی ضرورت پوری بھی کرتا ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موٹر کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جس کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات سے اور بری نگاہوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہر رکاوٹ کو دور فرما، اے اللہ ہر رکاوٹ کو دور فرما، اے میرے مولا اے آقا ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو بیٹے کی ضرورت ہے بیٹا عطا فرما، بیٹی کی تمنا ہے بیٹی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما، بہترین قابلیتیں عطا فرما، اچھی سمجھ عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ صدقہ تیری عزت و اجلال کا اور صدقہ پیغمبر کا ان کی آگ کا ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، بردباری عطا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرد جمنت دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتبہ کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو بہت سے بندوں کو بغیر حساب سے بخشے گا، ہم سب کو بغیر حساب سے معاف فرما دیجیے، ہم سب کو بغیر حساب سے بخش دیجیے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی
ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزا اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے ان کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو مضبوط فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ ان کے دشمن جن کے حق میں جو منصوبے بنا رہے ہیں، جو سازشیں رچ رہے ہیں، ان سب میں ان کو ناکام فرما، ان سب میں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں اور خصوصاً ملک فلسطین میں امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما۔ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ اور برباد فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے کہ تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، ہر شکایت تجھی سے کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کے پاس میں خوب واقف ہے، اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اس دعا پر آمین کہنے والے مرد عورت بوڑھے بچے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔